بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتبتہ علی مقدمۃ کتاب کے اجزاء بیان کرتے ہیں کہ اس کتاب میں ایک مقدمہ، 3 مقالات اور ایک خاتمہ ہے۔ مقدمہ میں جو ہے وہ ایک تو منطق کی ماہیت کا بیان ہوگا، اور دوسرا منطق کی ضرورت کا، اور تیسرا منطق کے موضوع کا بیان ہوگا۔ اور جو مقالات ہیں 3 مقالات، ان میں سے پہلا مقالہ مفردات میں ہوگا، دوسرا مقالہ قضایا اور اس کے احکام میں ہوگا، اور تیسرا مقالہ قیاس میں ہوگا، اور خاتمہ میں قیاس کے مواد اور علوم کے اجزاء کا بیان ہوگا۔ تو کتاب کے اجزاء بیان کرتے ہیں کہ کتاب کے 3 اجزاء ہیں، ایک مقدمہ، 3 مقالات اور ایک خاتمہ۔ مقدمہ میں منطق کی ماہیت، منطق کی ضرورت اور منطق کے موضوع کا بیان ہوگا، اور 3 مقالات میں سے پہلے مقالہ میں مفردات کا بیان، دوسرے مقالہ میں قضایا اور اس کے احکام کا بیان، اور تیسرے مقالہ میں قیاس کا بیان ہوگا، اور خاتمہ میں قیاس کے مواد اور علوم کے اجزاء کا بیان ہوگا۔ یہاں تک ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ورتبتہ، اور میں نے اس کتاب کو مرتب کیا، ایک مقدمہ، 3 مقالات اور ایک خاتمے پر، معتصماً، اس حال میں کہ پکڑنے والا ہوں توفیق کے رسی کو اس ذات سے جو عقل ہبہ کرنے والی ہے، اور توکل کرنے والا ہوں اس کی سخاوت پر جو بہانے والی ہے خیر اور عدل کو۔ بے شک وہ بہترین توفیق دینے والا ہے اور مددگار ہے۔ بہرحال مقدمہ پر اس میں 2 بحثیں ہیں۔ پہلی بحث منطق کی ماہیت اور منطق کی طرف ضرورت کے بیان میں ہے۔ اقول، میں کہتا ہوں، رسالہ مرتب ہے، ایک مقدمہ، 3 مقالات اور ایک خاتمے پر۔ بہرحال مقدمہ پس منطق کی ماہیت اور منطق کی طرف ضرورت کے بیان میں ہے اور اس کے موضوع کے بیان میں ہے۔ بہرحال مقالات تو وہ 3 ہیں۔ فاولاھا، بس پہلا مقالہ مفردات میں ہے، اور دوسرا مقالہ قضایا اور اس کے احکام میں ہے، اور تیسرا مقالہ قیاس میں ہے، اور بہرحال خاتمہ تو وہ قیاس کے مواد اور علوم کے اجزاء میں ہے۔ وَإِنَّمَا رَتَّبَهَا عَلَيْهَا، ان اجزاء کی وجہ حسب بیان کرتے ہیں کہ وہ چیز کہ جس کا منطق میں جاننا ضروری ہے، 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس پر شروع فی العلم موقوف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر اس پر شروع فی العلم موقوف ہو تو وہ مقدمہ ہے، اور اگر اس پر شروع فی العلم موقوف نہ ہو تو اس میں بحث مفردات سے ہوگی یا مرکبات سے۔ اگر مفردات سے ہو تو وہ پہلا مقالہ ہے، مرکبات سے ہو تو پھر بحث مرکبات غیر مقصودہ بالذات سے ہوگی یا مرکبات مقصودہ بالذات سے۔ اگر مرکبات غیر مقصودہ بالذات سے ہو تو وہ دوسرا مقالہ ہے، اور اگر مرکبات مقصودہ بالذات سے ہو تو پھر اس میں بحث فقط صورت کے لحاظ سے ہوگی یا مادہ کے لحاظ سے۔ اگر فقط صورت کے لحاظ سے ہو تو وہ تیسرا مقالہ ہے، مادہ کے لحاظ سے ہو تو وہ خاتمہ ہے۔ تو ان اجزاء کی وجہ حسر کو بیان کیا کہ وہ چیز کہ جس کا منطق میں جاننا ضروری ہے، 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس پر شروع فی العلم موقوف ہوگا یا نہیں۔ اگر اس پر شروع فی العلم موقوف ہو تو مقدمہ ہے، شروع فی العلم موقوف نہ ہو تو اس میں بحث مفردات سے ہوگی یا مرکبات سے۔ اگر مفردات سے ہو تو وہ پہلا مقالہ ہے، اگر مرکبات سے ہو تو پھر بحث مرکبات غیر مقصودہ بالذات سے ہوگی یا مرکبات مقصودہ بالذات سے۔ اگر اس میں بحث مرکبات غیر مقصودہ بالذات سے ہو تو وہ دوسرا مقالہ ہے، اور اگر اس میں بحث مرکبات مقصودہ بالذات سے ہو تو پھر بحث فقط صورت کے لحاظ سے ہوگی یا مادہ کے لحاظ سے۔ اگر فقط صورت کے لحاظ سے ہو تو وہ تیسرا مقالہ ہے، اگر مادہ کے لحاظ سے ہو تو پھر جو ہے وہ خاتمہ ہے۔ تو یہاں تک ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِنَّمَا رَتَّبَهَا عَلَيْهَا، نہیں ہے سوائے اس کے کہ مصنف نے ان اجزاء کتاب کو مرتب کیا ان اجزاء پر، اس لیے کہ وہ چیز کے واجب ہے کہ جانی جائے منطق میں، یا تو موقوف ہوگا اس میں شروع کرنا اس پر یا نہیں۔ بس اگر پہلی بات ہو تو وہ مقدمہ ہے، اور اگر دوسری بات ہو تو یا تو اس میں بحث مفردات سے ہوگی تو وہ پہلا مقالہ ہے، یا مرکبات سے ہوگی تو خالی نہیں، یا تو بحث اس میں مرکبات غیر مقصودہ بالذات سے ہوئے تو وہ مقالہ ثانیہ ہے، یا ان مرکبات سے ہے کہ جو مقاصد بالذات ہیں تو خالی نہیں، کہ یا اس میں نظر کرنا فقط صورت کے لحاظ سے ہوگا اور وہ تیسرا مقالہ ہے، یا مادہ کے لحاظ سے ہوگا اور وہ خاتمہ ہے۔